معزز سامعین کرام، حضرت ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ الکرام ابی بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان ذی النورین وعلی المرتضی وعلی ابنہ الکریمین الشہیدین ابی محمد الحسن المجتبی والحسین دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء البتول الزہراء وعلی امام ائمۃ الہدی امام اعظم ابی حنیفہ وابن سعید الاعظم عبد القادر الغوث الوراء ومجدد العظم لدینہ وملتہ وشریعتہ احمد رضا وعلی علماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت دانائی ختم الرسل گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمین حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا قیمتی نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو جب کر چکو تیار میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے مرشد پہ قربان، جمیل قادری سو جان سے مرشد پہ قربان، بنایا جس نے تجھ جیسے کو نام لیوا غوث اعظم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو ماہ مسعود ربیع الاخر ربیع الثانی اور ماہ غوثیہ کا چاند مبارک۔ آج تیسویں کے اعتبار سے ربیع الاخر شریف کا چاند نظر آیا، اور آنے والے مہینے یعنی دسمبر میں 9 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جلوس غوثیہ کا اہتمام ہوگا۔ آج پہلی شب ہے، اور آج پوری دنیا میں جہاں کہیں چاند نظر آیا، اہل محبت اہل عقیدت نے اپنے اپنے اعتبار سے محبت کے نذرانوں اور عقیدت کے پھولوں کو پیش کرنے کے لیے ذکر، نعت، مناقب اور
قصید غوثیہ ان کا اہتمام کیا ہوگا، اور یہ پورا ماہ بارگاہ غوثیت مآب میں نذرانے کا ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مرکزی قدیم جامع مسجد میں آج سے آنے والی 11ویں شب تک مسلسل بیان غوثیہ یعنی سرکار بغداد کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرنے کی غرض سے یہ فقیر سراپا تقصیر بارگاہ غوث اعظم میں نذرانہ محبت آپ تمام کی جانب سے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نیت سے اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کے نام لماؤں میں شامل فرما دے اور ان کے غلاموں میں اللہ تعالی ہمارا داخلہ فرمائے، ان کے مریدوں میں قبول فرما کر جنت میں ان کے دامن کے تلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو، ندا دے گا حشر میں منادی یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ تو انشاءاللہ سرکار بغداد کی محبت اور عقیدت، اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ غوث پاک اور ان کی عقیدت سے بالکل پوری دنیا شرسار ہے، آپ بھی ہم بھی الحمدللہ۔ کل بیان تھا آپ کے محسن اعظم، بلکہ جام نگر کے محسن اعظم ولی وقت اور عارف باللہ حضرت شیخ رہبر راہ شریعت بابا فضل میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیے، اور آپ میں سے کافی لوگ پہنچے تھے ماشاءاللہ۔ اور وہ بیان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کہاں بیان کرتے ہیں، لیکن بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ رات کے وقت قبرستان میں بیان کرنے کا موقع ملے۔ یہ لطف ہوتا ہے الگ، اور وہ جگہ ذکر کی جگہ ہے، موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، آخرت کے تصور کو لانے کی جگہ ہے، اور پھر اس میں ایک اللہ والے آرام فرمائے، آس پاس مومنین مومنات صالحین صالحات جلوہ فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، اس میں نیکوکار بھی ہیں، اللہ کے مقبولین بھی ہیں۔ کس اللہ والے اور کس بزرگ کی زبان سے آمین نکلے اور سارے اہل محفل کو اللہ تعالیٰ بزدائے بخشش سنا ڈالے۔ انشاءاللہ یہ تو ہوتا رہے گا جب تک دم میں دم ہے، بزرگوں کی یادیں کرتے رہیں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے، اور ان کا ذکر ہی ایمان کی غذا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، توڑ دے پنجائے دیوے لئیں، موڑ دے پنجائے دیوے لئیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے بیانات میں بارگاہ غوث آپ کی کرامتیں ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے جو طبقات بنائے اور صوفیاء کرام کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام خاص، ایک بہت بڑا مقام و منصب اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو عطا فرمایا۔ آپ اب قیامت تک جب تک حضرت امام مہدی جلوہ بار نہیں ہوتے، پورا نظام اللہ تعالیٰ نے سرکار غوثیت مآب کے حوالے فرمایا ہے۔ آپ آج بھی اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف فرما رہے ہیں، زندوں کی طرح اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آج بھی آپ امداد کرتے ہیں، اپنی قبر میں دستگیر ہیں اور حاجت روا ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب پکارا جاتا ہے تو یقین کر لیں کہ آپ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار بغداد اپنی قبر میں سماعت فرماتے ہیں۔ تو آج اپنی قبر میں وہ ہم غلاموں ہم جیسوں کی فریاد سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریم تاجور اور بادشاہوں جیسی زندگی عطا فرمائی ہے،
आला हज़रत कहते हैं अतफन अतफन अतूफ अब्दुल कादिर, अतफन अतफन अतूफ अब्दुल कादिर, राफन राफन रऊफ अब्दुल कादिर, मन गदाइम तू जुत्ताजो करीम, मन गदाइम तू जुत्ताजो करीम, शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर, शय्यन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर। अल्लाह ताला सरकार बगदाद के दामन से वाबस्ता रखे और उन्हीं के दामन तले हम न यहाँ बल्कि कब्र में और हश्र में भी इंशाअल्लाह उनके दामन तले रहें, जिसके लिए उस्ताद ज़मन ने कहा ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, किसको किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और इमाम अहले सुन्नत तो वजीफा भी दे रहे हैं, अकीदा भी दे रहे हैं, मसलक भी दे रहे हैं, नजरिया भी पेश कर रहे हैं। फरमाते नज़ाम गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं, नज़ाम गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मौला तेरा, न छूटे हाथ से दामाने मौला तेरा, दिल अबज खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबज खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, बद सही चोर मुजरिम और नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अल्लाह ताला सरकार बगदाद का फैजान जारी उसारी फरमाए। आप हिजरी 471 में ईरान के एक इलाका जिलान में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी वालिदा हजरत उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप नजीबुत तरफैन सादात से है, यानी आप दोनों तरफ से नजीबुत तरफैन, माँ की तरफ से आप हुसैनी, बाप की तरफ से आप हसनी हैं। नजीबुत तरफैन यानी माँ बाप दोनों की तरफ से आपका सिलसिला मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन बाबुल इल्म से मिल जाता है। और आपकी वालिदा से लेकर ऊपर, आपके वालिद से लेकर ऊपर इंशाल्लाह आने वाले बयान में पूरे शजरे सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप दोनों तरफ से वालिदैन की तरफ से ऊपर तक जितने हैं सब सालिहीन हैं, औलिया हैं, अख्ताब हैं अपने वक्त के अब्दाल में, और आपके नाना नानियों में जहां देखो सब सालिहात सालिहीन, आपके दादा दादाओं में परदादाओं में देखो सब सालिहीन अकाबिर औलिया और अपने वक्त के अख्ताब हैं। इन्हीं सारी नस्ल का फैज अल्लाह ताला ने सरकार बगदाद को अता फरमाया और निस्बत इस तरह रंग लाई कि दोनों तरफ से माँ और बाप की तरफ से इमाम हसन से भी नूर मिला, इमाम हुसैन से भी नूर मिला। आला हज़रत कहते तू हसनी हुसैनी क्यों ना मोहयुद्दी हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मोहयुद्दी हो। ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अब आपको अल्लाह ताला ने वो फजल कमाल अता फरमाया। जिस शब सरकार बगदाद दुनिया में जलवा बार होने वाले हैं, उनके वालिद गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने मामूलात से फारिग होकर रात के आखिरी हिस्से में आराम फरमाते हैं, एक नूरानी ख्वाब आप जो है देखते हैं कि ख्वाब में सैयदुल कौनैन मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवाबार हुए और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम सरकार बगदाद के वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह को बशारत उज़्मा अता फरमा रहे हैं। ऐ मूसा अबू साले जंगी दो, अल्लाह ताला तेरे घर पे अनकरीब एक बेटा अता फरमाने वाला है। सआतक अल्लाह ताला इब्नन सालिहा, अल्लाह ताला तुझे एक नेक बेटा अता फरमाने वाला है। आका फरमाते हैं हुआ महबूबुल्लाह व महबूबी, वो मेरा भी प्यारा है, वो अल्लाह का भी प्यारा है। वो इब्नी, वो मेरा बेटा है। मोहब्बत से सरकार ने अपना बेटा, प्यार से अपना बेटा कहा। सयकून लहुन शानुन आलियुन फिल औलियाए वल अख्ताब, अनकरीब अल्लाह ताला तेरे शहजादे को औलिया व अख्ताब में बहुत बड़ा मकाम अता फरमाने वाला है, बहुत बड़ा पाए का रुतबा अता फरमाने वाला है। ये नूरानी ख्वाब हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है देखते हैं।
اور صبح کا سپید سیر نمودار ہوا اور کسی نے آ کے خبر دی حضور مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ولد صالح عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شہزادہ عطا فرمایا۔ جیسے ہی اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، نورانی چہرہ، آنکھیں سرمگی اور اس قدر تجلیات و انوار میں لپیٹے ہیں، اللہ اللہ کیوں نہ ہو ولایت، غوثیت اور معرفت ان خدا بندی، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے کمالات عطا فرمانے والا ہے۔ ان سارے فیوز و برکات کے ساتھ والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے اس خاک دانہ گیتے پہ جب جلوہ بار ہوئے ہیں، اتنا نورانی چہرہ، اتنا حسین چہرہ تھا، جو دیکھتا بے ساختہ سبحان اللہ کہتا، اللہ کی تسبیح پڑھتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہوئے، اور جیسا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے بشارت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ویسا ہی شہزادہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے والد بھی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے اپنے وقت کے اولیاء میں جن کا شمار اور ان کا لقب ہی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں، یعنی آپ کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں ہے، آپ کا نام تو سید موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مگر آپ کا لقب تھا جنگی دوست، یعنی جنگ کو دوست رکھنے والے۔ علماء فرماتے ہیں آپ ہمیشہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ہمیشہ محاسبہ نفس کیا کرتے، اور آپ مسلسل کئی مہینے روزے سے ہوتے۔ ایک دن ایسا، ایک وقت ایسا گزرا، آپ نے مسلسل کئی مہینے آپ نے روزے رکھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جب افطار کے لیے بیٹھے تو آپ کے ایک مرید، آپ کے چاہنے والے نے آپ کو ایک ٹھنڈی مشروب چیز یا بہتر غذا پیش کی۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آج افطار اس سے کرنا ہے، آج اس ٹھنڈے مشروب، ٹھنڈے پانی یا شربت اور اس غذا سے جو لذیذ ہے، آج اس سے افطار کریں گے۔ جیسے ہی آپ افطار کے لیے بیٹھے، نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، وہ سارا سامان اٹھایا اور فقیروں میں تقسیم فرما دیا، اور فرماتے نفس صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو نے اتنی جلدی کی، ابھی وقت افطار نہ آیا اور اس سے پہلے ہی سوچ لیا کہ اس پانی سے افطار کرنا ہے، اس غذا سے افطار کرنی ہے، تجھے تو جو کی روٹی اور گرم پانی ہی دینا پڑے گا، تب جا کے تم سیدھا ہوگا۔ پھر آپ جو کی روٹی سے افطار کرتے، گرم پانی سے افطار کرتے، ہمیشہ محاسبہ نفس کرتے، یہاں تک کہ یہی معمول بنایا۔ بہت دن گزر گئے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا اے ابو صالح، اے موسیٰ، لو افطار کرو۔ آپ نے کہا افطار میں ان چیزوں سے نہ کروں گا۔ حضرت خضر کہتا ہے میں خضر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کرو۔ جب وہ کھانا لائے اور وہ کھانا آپ نے جناب خضر علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ آپ نے افطار فرمایا، کھانا کھایا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے جنگی دوست کا لقب ملا، یعنی آپ ہمیشہ نفس سے جنگ کرنے والے، شیطان و کفار سے جنگ اور جہاد کو آپ پسند فرماتے، اور آپ اسی طرح زندگی فقر و فاقہ میں بسر کی، نہ کبھی اچھے غذا، اچھے مشروبات کی طرف، نہ کبھی دنیاوی نہج اور دنیاوی آرائشوں کی طرف دماغ، ہمیشہ فکر مولا کی یاد میں، ہمیشہ روزے سے، صبح دیکھو تو روزہ، رات کو دیکھو تو مسلسل قیام و تہجد و تلاوت قرآن میں لگے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا، مولا کی بندگی میں گزارا، اور حاتف نے آپ کو یہ لقب دیا جنگی دوست، اور اس سے آپ اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کے نام کا جز بن گیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم بھی، سب سے بڑے مجاہد بھی، اور آپ اپنے وقت کے ایک بہت زبردست مبلغ بھی، اور کہیں بھی کچھ ایسی بات دیکھتے فوراً تنبیہ فرماتے، اور کسی سے بلا خوف لومت لائم، بلا کسی سرمایہ دار، کسی حاکم اور کسی بڑے کی رعایت کے بغیر آپ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ میں اس طرح کوشاں رہے، اور قرآن کا وہ منظر، وہ حکم خدا بندی ہمیشہ آپ کے سامنے رہتا، یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن ہمیشہ بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور مومن برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ خلوت میں رہے تب بھی مومن کا وطیرہ،
جلوت میں رہے تب بھی مومن کا یہ وتیرہ، بزم یارہ میں ہو تب بھی مومن کا وتیرہ، اور نر گئے دشمنوں میں ہو، دشمن میں درد گئے آدھا میں ہو تب بھی مومن کا یہ وتیرہ۔ ہمیشہ آپ ان ساری چیزوں پہ قرآن کی آئین اصول و دستور پہ اس طرح عمل پیرا ہوئے کہ نہ کبھی کسی کو ان سارے دین کے معاملات میں دخل اور دین کے معاملات میں کسی کی رعایت کرتے۔ ایک آپ جہاں رہتے ایک سرمایہ دار یا حاکم تھا، وہاں جب آگے چل کر لوگوں کے حالات خراب ہو گئے اور ہم نے بہت ساری کتابوں پہ پڑھا بھی اور آپ لوگوں نے خطابوں میں سنا ہوگا، ایران و عراق کے جب حالات بدلے ہیں اور عراق کا جب نقشہ بدلا تھا، تاتاریوں نے ایسے ہی حملہ نہ کیا، مسلمان سے نام کا عبد الرحمن اور عبداللہ رہ گیا، اور جب انہوں نے شریعت کو پس پشت ڈالا اور مصطفیٰ کے قانون اور قرآن کے اصول و آئین و دستور سے جب منحرف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے چنگیزی کبھی تاتاری کبھی ہلاکوں کی شکل میں ایسا ان پہ ظالموں کو مسلط کیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا بغداد، ویران کر دیا عراق کی سلطنتوں کو۔ اسی طرح بہت سارے حملے ایران میں آئے، مسلمانوں نے جب دین کی شریعت کی باتوں کو پس پشت ڈال کے سب اپنا نیچر اپنی فطرتیں اور اپنے شب و روز کے حالات صلیبی اور صہیونی لوگوں کی طرح یہود و نصارہ اور کفار کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے، کبھی تاتاریوں کی شکل میں، کبھی چنگیز کا، کبھی ہلاکوں کی شکل میں اور دوسرے بادشاہوں کی شکل میں۔ یہ حالات سب تاریخ گواہ ہے۔ ایسے ہی قوم پہ عذاب نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی عذاب نہیں اتارتا ہے جب تک کہ قوم نہ بدل جائے، لوگوں کے حالات نہ بدل جائے، لوگ دین سے دور نہ ہو جائے، قرآن سے دور اور مصطفیٰ کی شریعت سے جب تک دور نہ ہو، اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتا۔ اور پھر جب مکمل لوگ بگاڑ پہ آ جائے، تباہی کے دہانے پہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا کرنے کے لیے ظالموں کو مسلط کرتا ہے، بادشاہوں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں حاکم وقت تھا، وہاں رات کو شراب کی محفل قائم ہوتی اور باہر سے شراب کے مٹکے لائے جاتے، رات کو بادشاہ کے محل میں پہنچائے جاتے اور رات کو شراب کا دور چلتا، شراب کی محفل چلتی۔ اب حکیم وقت حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ چند لوگ اپنے سروں پہ مٹکا لیے جا رہے ہیں، پوچھا کیا ہے؟ کہ یہ فلاں جگہ سے شراب لے آ رہے ہیں اور یہ شراب بادشاہ کے محل میں سپلائی ہو رہی ہے۔ یہ سارے سپلائر سے وائن سپلائرز یعنی شراب منتقل کرنے والے، شراب سپلائی کرنے والے، کہ یہ بادشاہوں کے دربار میں، حاکم کے دربار میں، کہاں ارے وہ تو جو ہے اسے تو دستور، اس کے تو زندگی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے، کہ یہ شراب کے مٹکے آج رات کو بادشاہ کے دربار میں پہنچے، نہ جانے کتنے لوگوں کے ہونٹ اور کتنے لوگوں کے حلق کے نیچے شراب کے قطرے گھوٹ جائیں گے۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ عبادت کے ساتھ جو جذبہ تبلیغ تھا، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کا جو بلبلہ تھا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے ایک زندہ تفسیر اس آیت پاک کی اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کے والد کو جو عطا فرمائی تھی، فوراً بلا خوف لومت لائی، بلا حاکم کے خوف اور سلطان کے ڈر سے ایک چھوٹا پتھر آپ نے اٹھایا اور جتنے شراب کے مٹکے لے کر بادشاہ کے سپاہی اس کے غلام جا رہے تھے، آپ نے یکے بعد دیگرے پتھر مار کے سارے مٹکوں کو پھوڑ ڈالا اور آپ بے خوف ہیں۔ اور لوگ حیران رہ گئے کہ اس شہر میں کس کی اتنی جرت ہے کہ وہ بادشاہ کے ان سپاہیوں کے سروں پہ جو مٹکے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان مٹکوں کو پھوڑ ڈالے؟ یہ کون آدمی ہے؟ پوچھا گیا، یہ اشراف ناشاف الناس شریف خاندان اور اہل بیت اطہار میں سے ایک ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے حضرت ابو صالح، یہ موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وزیروں نے کچھ نہ کہا، بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا حضور ایک ایسا بھی آدمی ہے جسے آپ کا ڈر نہیں ہے، آپ کے کوڑے کا ڈر نہیں، آپ کی سلطنت اور آپ کی بادشاہت، آپ کی حاکمیت کا جسے ڈر نہیں۔ اور ایک آدمی نے پتھر مار کے باوجود اس کے کہ اس کو کہا گیا یہ سارے مٹکے بادشاہ کے دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں،
مگر اس نے سارے مٹکوں کو پھوڑ ڈالا اور بھاگا بھی نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ بادشاہ تخت سے اٹھا، کوئی ایسا ہے جو ہمارے سامنے بھی ایک جرات کر سکتا ہے؟ فوراً بلایا لوگ، جہاں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جلوہ فرما ہے، لوگ کہتے میاں چلے جاؤ، ابھی بادشاہ کے سپاہی آئیں گے، قید کریں گے اور خامخواہ جیل کے حوالے اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ چلے جاؤ۔ مگر اللہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خلوص کے لیے کام کرتا ہے، للہیت سے کام کرتا ہے، خدا کے دین کے لیے کام کرتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے کام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ راستے بناتا ہے، اللہ ان کے لیے سبیلیں نکالتا ہے۔ جس کا مقصد صرف اللہ کے دین کی خدمت، جس کا مقصد لوگوں کو گناہوں سے بچانا، جس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی بندگی کے طرف مائل کرنا، جس کا مقصد لوگوں کے معاشرے اور سماج سے برائی کا خاتمہ کر دینا، جس کا مقصد دین کی تبلیغ ہوتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا پرچار ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کلمت حق بلند کرتا ہے، اعلائی کلمت الحق کرتا ہے، مگر اس سے خوف نہ بادشاہ کا، اس سے خوف نہ دنیا داروں کا، اس کا دل اندر سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، اندر سے وہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جذبہ تبلیغ کے ساتھ جب کام کرتا ہے، اس کا دماغ، اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جب تو نے کام اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ بادشاہی حقیقی ہے، وہی راستہ بناتا جائے گا۔ ڈرتے تو ہم جیسے کم ظرف لوگ ہیں جو دو شبد بول دے بعد میں چپ جائیں گے، اب پتہ نہیں سیٹ ساؤکر آ کے کیا کرے گا، میری امامت کو خطرہ ہو جائے گا، میرے جو ہے مسلح کا خطرہ ہو جائے گا، اب کیا ہوگا، یہ ہم جیسے کم ظرف لوگ ڈرا کرتے ہیں، مگر جو جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی جگہ پہ کھڑے رہے، لوگ کہتے میاں چلے جائیں، خام پٹ جاؤ گے، مگر یہ حال تھا، کھڑے رہے، جیسا لوگوں نے کہا فوراً تھوڑی دیر گزرتی ہے اور بادشاہ کے سپاہی آ گئے، پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے دربار میں، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار بغداد کے والی، وقت کے حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ کا چہرہ جلال سے سرخ ہے اور وہ ایک غصے کے لہجے میں آواز بلند کر کے کہتا ہے اے انسان، کیا تو نے یہ کام کیا؟ آپ فرماتے ہاں میں نے یہ کام کیا، کیا تجھے میرا ڈر نہ لگا؟ آپ فرماتے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ڈر سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو اللہ سے خالق سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کہ تجھے باوجود اس کے پتا تھا یہ سارے مٹکے میرے حکم سے میرے دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود تو نے یہ کام کیا۔ آپ جلال میں آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے بادشاہ میں نے وہی کام کیا جس کا حکم مجھے قرآن میں بتایا ہے، جس کا حکم مجھے مصطفیٰ کی تعلیم سے ملا ہے۔ کہ کیا کہ آج اگر یہ سارے شراب کے مٹکے تیرے دربار میں آ جاتے، رات کو شراب کی محفل قائم ہوتی، نہ جانے یہ حرام چیز جس کو قرآن نے حرام کیا، الخمر والمیسر کہہ کر جوا اور شراب کا حکم قطعی آ گیا کہ دونوں قرآن اور اسلام کے حوالے سے حرام ہے۔ آج اگر یہ مٹکے تیرے دربار میں آ جاتے، نہ جانے کتنے لوگ اس محفل میں بیٹھتے اور یہ حرام کا قطرہ، حرام کے گھونٹ کتنوں کے حلق میں جاتا، اس کے پیٹ میں جا کر اس کے ایمان کے جنازے کو نکال، ایمان کو جو ہی کمزور کرتا۔ اس لیے آج میں نے اگر شراب کے مٹکے پھوڑے ہیں، بھلے میں کوئی بڑا کام نہ کر سکا، مگر اتنی شراب کو میں نے بہا دیا، دنیا سے اتنی شراب کم کی، میں اپنے دل میں بڑا مطمئن ہوں۔ میں نے آج اتنے شراب کے مٹکے پھول کر اتنے لوگوں کو تو شراب پینے سے آج کے دن تو بچا لیا۔ اللہ اللہ، اور اے واقعی میں وقت سن، میں نے یہ قرآن کے روح سے کیا، مصطفیٰ کی حدیث کے روح سے کیا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی روکتا رہتا ہے، اور مومن کے پاس جیسی طاقت ویسے برائی روکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اذا رأکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ مصطفیٰ کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے دفع کرنے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر ہاتھ سے بھی اس برائی کو دفع نہیں کر سکتا ہے فَبِاللِّسَانِ تو زبان سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اگر زبان سے بھی ختم نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ کمزور ایمان ہے. میں نے تیرے شراب کے مٹکے پھوڑ ڈالے, مجھے تیرا ڈر نہیں ہے, میں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا ہے. اتنا جلال سرکار بغداد کے والد کے چہرے پہ تھا. بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ عام بندہ نہیں لگتا ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. ہاں پہنچا ہوا ہے, اس سے ڈائریکٹ کنیکشن مصطفیٰ کی ذات سے ہے. اس کا پورا خاندان سادات کا اہل بیت اطہار اور آگے تک سارے باپ دادا صالحین اور صالحات ہے. لہذا یہ پہنچا ہوا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہے, مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا ہوا, خدا کی بارگاہ کا پہنچا ہوا ہے. اتنا جلال تھا. سرکار بغداد کے والد کہتے ہیں اگر زیادہ بات کرے گا تیرے سلطنت کا تختہ بھی پھوڑ سکتا ہو, تیرا تخت الٹ کے رکھ سکتا ہو. بادشاہ کے چہرے پہ پسینہ آ گیا, کب کبھی تاری ہو گئی. فوراً اشارے سے وزیر کو کہتا ہے جاؤ, جہاں سے پکڑ کے لائے تھے وہی چھوڑ کیا, آج تو شراب کا مٹکا توڑا ہے, جلال میں آئے گا تو میرا تخت توڑ کے رکھ ڈالے. جاؤ اسے جہاں سے لے آئے تھے وہیں سے چھوڑ کے لے آؤ. اس لیے اس کی زبان میں ان کا لہجہ بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے. یہ وہ ہی اکیلا نہیں ہے, اس کے پاس روحانیت کی طاقتیں ہیں, اس کے پاس خداوندی تائید ہے. یہ بولتا ہے, اس کے لہجے میں بڑا جو ہے بڑی عبرت ہے, اس کے لہجے میں بڑا روب نظر آتا ہے. کیوں نہ ہو, خدا والوں کی زبان کا حال یہ ہوتا ہے. مولانا روم کہتا ہے گفتگو اللہ بوت, گفتگو اللہ بوت, گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت. یہ جب اللہ کا بندہ کہتا ہے اس کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہوتی ہے. گرچہ حلق عبداللہ کا ہے مگر کہنا اللہ کا. گفتگو اللہ بوت, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. اقبال کہتا ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اگر ہے ذوق یقین کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ اللہ والے, یہ صالحین اور جو ہے مطبوع جن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھنے, یدِ بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں, یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دو. ظاہر بات ہے اتنا زبردست جب کردار ہے تو پھر اولاد میں اللہ سارا وہی کردار عطا فرمائے. الولد سر لابی, بیٹا باپ کا رازدار ہوا کرتا. بیٹا باپ کا, ماں باپ جیسے ہوتے ہیں. اکثر میں تفسیر اور درس حدیث میں بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں, ماں باپ کے اثر اور ان کی زندگی کی کردار, سیرت, ان کی زندگی کے حالات اور ان کے جو افعال احوال اور اعمال ہوتے ہیں ان کا اثر اولاد میں ہوتا ہے. شرابی کا بچہ شرابی بنے گا, جواری کا بچہ جواری ہی بنتا ہے. اب کوئی شراب بھی بولے کہ میرا بچہ بایزید بستامی بنے, نہیں ہو سکتا ہے. رات دن تو جوا کھیلتا ہے, سوچتا ہے میرا بیٹا جنید بغدادی بنے گا, نہیں بنے گا. پہلے تو ہی اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایسے واقعات بناتا ہے. گنہگار باپ ہے, اللہ اس کے جو ہے اس کے گھر سے صالحین کو پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں بہتر اور اولیاء و صالحین بنا دیتا ہے. یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کبھی عبرت اور سبق اور نصیحت کے لیے سب کرتا ہے. ورنہ شرابی کا بیٹا شرابی بنتا ہے, جواری کا بیٹا جواری بنتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد صحیح رہے, ہماری نسلیں بہتر رہے, پہلے اپنے آپ میں پریورتن لانا پڑے گا, اپنے آپ کو مولا کی دہلیز پہ لانا پڑے گا, اپنے کردار میں مصطفیٰ کی سنتوں کو بسانا پڑے گا, ہماری سیرت میں صحابہ کی سیرتوں کو لے آنا پڑے گا. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ان کو سیدہ جویریہ, حضرت اسماء, سیدہ فاطمہ زہرا و زینب کی کنیز بن کے رہنا پڑے گا. جب ان کے کردار میں امہات المومنین اور بنات مصطفیٰ کے کردار آئے اور ہم لوگوں کے اندر خلفائے راشدین, بزرگ و صالحین کی سیرتیں آئے گی, پھر جو نتیجہ پیدا ہوگا, نہ بنے بیٹا بایزید بستامی, نہ بنے بیٹا جنید بغدادی, مگر اتنا تو ہوگا اللہ کا مقبول بندہ ضرور بنے گا.
मुस्तफा के दीन पर, शरीयत पे अमल करने वाला माँ बाप का फरमा बरदार जरूर बन जाएगा। जाहिर बात है सरकारे बगदाद की वालिदा वो खुद 15 या 18 पारे की हाफिजा है, रोजाना सुबह से शाम तक काम करती है और कुरान मजीद की तिलावत जबान पे जारी है। ये सारे वाक़ियात तो हम लोग सुनते रहते हैं, मगर एक आपको नुक्ता देना चाहता हूँ, बात आपके जहन के करीब करना चाहता हूँ। बताइए घर का काम उनका भी है, घर का काम आज हमारी औरतें भी करती है कि नहीं करते? सरकारे बगदाद की वालिदा भी खाना बनाती थी कि नहीं? हमारी औरतें भी खाना बनाती है। हमारे यहाँ तो 10-15 दिन में एक मरतबा मेहमान आता है, वहाँ तो मेहमानों का तांदा बंधा रहता था, सुबह से लेकर शाम तक मेहमान, शाम से लेकर रात तक वही क़याम है, 2-3 दिन नुक्ते हैं, वो गए फिर दूसरे मेहमान। इसलिए कि अल्लाह ने बहुत जबरदस्त खानदान औलिया व सालीन का खानदान अता फरमाया है। मुरीद अलग है, मुतवस्सिलीन अलग है, रिश्तेदार अलग आ रहे हैं और फिर लोग ज़ियारत करने के लिए अलग आ रहे हैं। सरकारे बगदाद के वालिद गिरा में अब खाना बनाना है, घर का काम करना है, मगर कोई कह दे इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद कभी सरकारे बगदाद की वालिदा ने नमाज को तर्क किया हो, कभी आपने रमजान का रोजा छोड़ा हो? अरे रमजान तो दरकिनार, ये तो अय्याम मनियात के अलावा नफली रोजे रखा करती है, अय्याम मनियात के अलावा और अय्याम में उनका रोजा है। रात को सारे काम से फारिग हो जाती है सरकारे बगदाद की वालिदा, थोड़ा सो गई ईशा के बाद, उठी है, आप भी उठ गई, आपके शोहर सरकारे गौसे आदम के वालिद गिरामी भी उठ गए, अल्लाह मियाँ बीवी है, दोनों नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हैं। ये नमाज तहज्जुद से फारिग हो गए, इन्होंने कुरान मजीद उठा लिया। उनकी बीवी साहिबा गौसे आदम की वालिदा माजिदा अमतुल जब्बार हज़रत फातिमा सुगरा, वो जब तहज्जुद से फारिग हो गई कुरान मजीद पढ़ने लगी, इसी तरह फजर का वक्त हो गया। कोई एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 2 साल नहीं, जिंदगी भर का यही मामूल रहा, ता हयात यही मामूल रहा। इस तरह सुबह से शाम तक घर का काम है, फराइज वाजिबात अदा करना है, सुन्नते मौक़िदा सुन्नते गैर मौक़िदात अदा करने हैं, नवाफिल और रोजे हैं, ये सारी चीजें हैं, मगर वक्त पे नमाजें भी है, वक्त पे अल्लाह की इबादत भी है, घर का काम भी है, और इन सारी चीजों के बावजूद जबान इतनी तायब और ताहिर है, जबान इतनी साफ है कि कभी जबान से न गीबत है, कभी जबान से न गीला है, जबान से न शिकवा है, न जबान से किसी की बुराई है। फारिग वक्त में दरूद पाक पढ़ना है और सुबह से शाम तक खाना बना रही है, घर का काम कर रही है, अलिफ लाम मीम से शुरू करती है, 18 पारे, शाम को काम खत्म होते होते तिलावत फरमा लेती है। रोजाना 18 पारे गौसे आदम की वालिदा तिलावत फरमाती है। सारी बातें उनके शिकम से जो दुनिया में बच्चा जलवाबार होने वाला है, इस खाक दाना गीते पर जो अब्दुल कादिर रियायत लेके आएगा, मकाम कुतबियत लेके आएगा, मकाम रफी लेके आएगा, अल्लाह उन्हें आने वाले वक्त में सय्यदत औलिया अता फरमाने वाला है, सैयदुल औलिया बनाने वाला है। इसलिए अल्लाह ने किरदार भी ऐसा बनाया, अल्लाह ने सीरत भी ऐसी बनाई कि सरकारे बगदाद जब आए और पहला दिन तो मदरसे में दाखिल होते हैं, उस्ताद के सामने जब पढ़ाया गया 18 पारे गौसे आदम तिलावत फरमा देते हैं। उस्ताद देर से पूछता है, बेटा पहला दिन मदरसे का, फर्स्ट डे है मदरसे का, 18 पारे कहां से सीख के आया? अल्लाह अल्लाह, विलायत वाले का जवाब सुनो, गौसियत वाले का जवाब सुनो, करामत वाले का जवाब सुनो। गौसे आदम फरमाते हैं, हुजूर मेरी अम्मा सुबह से शाम तक 18 पारे तिलावत करती, मेरी अम्मा 18 पारों की हाफिजा है, सुबह से शाम तक घर का काम होता, 18 पारे तिलावत करती। माँ के शिकम में अब्दुल कादिर वो तिलावत सुना करता था, माँ के शिकम में अब्दुल कादिर वो कुरान मजीद रोजाना सुनता, उसी को सुनते सुनते 18 पारे अब्दुल कादिर को पेट ही में माँ की याद हो गए। अगर वालिदा को आगे याद होता तो अब्दुल कादिर 18 से आगे भी सुना देता। अल्लाह अल्लाह, ये सरकारे बगदाद अल्लाह ताला ने वो फजल वो करामत और उन खूबियों से नवाजा, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, सहारा गौसे आदम का। अजीजों कर चुको तैयार मेरे जनाजे को, लिख देना कफन पर ये था नाम लेवा गौसे आदम का, और निदा देगा हश्र में मुनादियों कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आदम का। अल्लाह ताला ने वो सीरत उनके वालिदैन को भी अल्लाह ताला ने इस कदर पाकबाद तय्यब व ताहिर बनाया कि उनकी सीरत आप जो है पढ़ेंगे आने वाले बयानात में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आज तो पहला ही दिन है,
تو انشاءاللہ آنے والے ایام میں سرکار بغداد کا شجرہ اور ان میں کتنے صالحین اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسے کیسے جید اولیاء و اقطاب پیدا فرمائے. اب دیکھیے اسی وجہ سے بات رہ گئی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا لقب ملا. جنگی دوست، اور اسی لقب سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مشہور ہوئے. ظاہر بات ہے ماں باپ کا کردار ان کی اولاد میں ضرور آتا ہے اور وہ ماں باپ کی سیرت و کردار کے عکس آئینہ دار ہوتے ہیں. یہاں تو پورا خاندان صالحین کا، اوپر سے تائید الہی بھی مہربان ہے اور تائید مصطفی بھی ان کی طرف مائل ہے. تو پھر بتائیے وہ جب بچہ جلوہ بار ہوگا تو کن خوبیوں، کن کمالات، کن اوصاف، کن جو ہیں رحمتوں اور رحمتوں کا جو ہے گہوارہ ہوگا جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. یہ تو ماں باپ ہے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے جاگیردار، اپنے زمانے کے بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ان سب کے باوجود تہجد گزار عبداللہ سومئی، حافظ قرآن عبداللہ سومئی، مصطفیٰ پہ روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھنے والے عبداللہ سومئی، سونے سے پہلے قرآن پاک پڑھنے والے عبداللہ سومئی، سارا دل ذکر نات اور ذکر خدا میں زبان جن کی تر رہتی وہ عبداللہ سومئی، عاشق رسول عبداللہ سومئی، تہجد گزار عبداللہ سومئی، پابند شرع عبداللہ سومئی. اس قدر اللہ نے خوبیوں سے نوازا تھا. ظاہر بات ہے جب باپ بیٹھا ہو اس کی بیٹی بھی صغرا فاطمہ کہلانے کے لائق. فاطمہ صغرا ان کی بیٹی حمد الجبار ام الخیر فاطمہ سرکار بغداد کی والدہ. اب وہ سیب والا واقعہ مشہور ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں، آپ کا دماغ صرف ذہن میں قریب کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں ہیں کہ آدمی ان ساری چیزوں اور شریعت کے عمل کرتے کرتے اس قدر اللہ کا خوف اور ڈر اور اس کے دل میں تقوی ہے کہ مشتبہات شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ولایت کے قافلے اتارتا ہے. اور حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کر دیا. ظاہر بات ہے یہ جب بیٹی بھی ایسی ہے ان کی اور سرکار بغداد کے والد بھی ایسے ہیں کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے کتنے خدمتیں کرتے ہیں. اللہ اللہ، آپ اندازہ لگا ایک سیب کی حیثیت کیا ہے. بھوک لگی تھی اور وہ اسی جگہ سے بہتا آ رہا تھا، کھا لیا. مگر اللہ تعالیٰ واقعہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکایت بنا رہا ہے تاکہ یہ آنے والے دور میں جو قیامت تک عبد القادر کے سلسلے سے منسلک ہونے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بن جائے. قیامت تک عبد القادر کے سلسلے سے مرید ہونے والے ہیں ان کے لیے وصیت بن جائے کہ تمہارے پیر جو عبد القادر ہے ان کے باپ کا حال دیکھو. ایک سیب معاف کروانے کے لیے کتنے سال باپ کی رکھوالی کرتے ہیں، کتنے سال محنت و مزدوری کرتے ہیں. تو اے مریدو، تمہارا کردار ان کے جو ہے اپنے پیر اور ان کے والد گرامی کے انداز پر کس حیثیت سے ہونا چاہیے. اللہ ایک واقعہ بنا رہا ہے، اللہ حکایت بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک واقعہ رونما کر رہا ہے تاکہ یہ واقعہ ہو اور قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، خطبہ اپنے خطاب مقرین اپنی تقریروں میں انہیں بیان کرتے رہے اور نصیحت کا ایک سبق ملے. ایک جو ہے نصیحت لوگوں کو دی جائے کہ کردار کیسا ہونا چاہیے، زندگی کے اطوار کیسے ہونے چاہیے. اور قیامت تک سرکار بغداد کے دامن سے جو وابستہ ہوگا، قیامت تک جو اپنے آپ کو قادری کہلائے گا اور اپنا سلسلہ غوث پاک کے سلسلے سے منسوب کرے گا، اپنے آپ کو دامن غوث آدم سے منسوب کرے گا، اپنے آپ کو بارگاہ غوث کا گدا کہے گا، ان کے لیے ایک عبرت ہو، ان کے لیے نصیحت بن جائے کہ دیکھو جنہیں اللہ نے مادرزاد ولی بنایا ہے، اللہ نے جس خاندان کو علو رسمی عطا فرمائی ہے، درجات و مقامات عطا فرمائے ہیں، ان کا یہ حال ہے ایک سیب کے لیے کئی سال خدمت کرتے ہیں. بتاؤ تمہارا حال کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے تاکہ سبق ملے. جو ادھر سے آیا پیٹ میں ڈالا، ادھر سے آیا پیٹ میں ڈالا، خود کھایا بچوں کو کھلایا، نہ کبھی حرام کی تمیز نہ حلال کی. جو آتا ہے بس کبھی غور و فکر نہیں کرتا آ کس جگہ سے رہا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، کس حیثیت سے آ رہا ہے. یہ آ رہا ہے شریعت محمدی کے مطابق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یا اس میں نقص ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کچھ ہے کہ اس کا لینا شرعاً مجھ پہ جائز نہیں ہے. بس جو بھی آیا پیٹ میں گیا،
جو بھی آیا تیجوری میں جاتا ہے ان سب کے لیے ایک دلیل بنے, ایک مثال بنے, ایک حکایت رونما ہو جائے کہ دیکھو تمہارے پیر اور تمہارے پیر کے باپ والد کا حال یہ ہے, تو اب تمہیں ان کی زندگی پہ عمل کرنا ہے, ان کے سیرت و کردار پہ عمل کرنا ہے. پھر دیکھو تمہارے پیر کا فیضان اٹھے گا بغداد سے اور بادل بن کر قبر تک حشر تک تم پہ جاری رہے گا. تو یہ جو ہے ان کی نصیحتیں اور ان بزرگوں سے یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک نصیحت بنتے رہیں, اور ایک واقعہ اس لیے اللہ بناتا ہے تاکہ وہ حکایت بنتی رہیں. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی یہ ساری چیزیں پھر وہ خدمت کرتے ہیں. واقعہ ہم نے باہر سنا ہے جب کئی سال خدمت کے ختم ہو جاتے ہیں, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں حضور اب معاف کر دیجئے سے کہ نہیں, آخری شرط باقی ہے, میری بیٹی سے تمہارا نکاح ہو, شادی کرو, مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, کہ بس اس سے شادی کر لو پھر تمہیں معاف ہے. سے اب اللہ جن کے دل میں خدا کا خوف تقوی مگر ہمیشہ ذہن میں تصور آخرت کا, جس کے سامنے قبر رہتی ہے, جس کے سامنے میزان عمل رہتا ہے, جس کے سامنے پل صراط کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں, اور جس کے سامنے جہنم کا وہ منظر ہوتا ہے, وہ دنیا میں بڑا سے بڑا کام ایک چھوٹی غلطی کو معاف کروانے کے لیے بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہے, اس نے تو اصلی وطن آخرت کو بنایا ہے. قبر کا تصور جس کے سامنے ہے, آج بھی اگر یہ تصور رہے گا, یاد رکھیے جب گناہ کا تصور آئی تو قبر کو یاد کر لو, جب بدی کا تصور آئی تو میزان کو یاد کر لو. آج تو کمرے میں بیٹھ کے گناہ کر سکتا ہو, مگر اب قیامت کے دن جب سب لوگوں کا مجمع ہوگا اس وقت میرے نام اعمال تولے جانے ہیں, اور سب لوگوں کے سامنے میرے گناہوں کا اظہار ہوگا. اللہ بخش دے, غفور رحیم, اس کی رحمت, اس کا فضل ہے, مگر آج میں گناہ کر رہا ہوں, یہ گناہ قیامت کے دن میرے لیے ببال بن جائے گا, اور میرے ہاتھ پاؤں میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے زبان پہ مہر لگا دیں گے, اور جو یشہدو ان کا پیر آج گواہی دے گا, ان کے ہاتھ آج گواہی دیں گے بما یکسبون, یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ نے زمین کو CCTV کیمرہ کی طرح بنا دیا ہے, ہمارے زندگی کے سارے اعمال گتی ویدی زمین نوٹ کر رہی ہے. کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, دوستوں کی محفل میں کیا کر رہا ہے, ہاتھ میں کمرے میں 2-3 بجے تنہائی میں بیٹھ کر موبائل ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا ہے, نہ جانے کتنے پردے تو دیکھ رہا ہے. تو شاید یہ دیکھے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, باپ نہیں دیکھ رہا, ماں نہیں دیکھ رہے, اور بھائی نہیں دیکھ رہا, مگر یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتوں کو لگا دیا ہے, کرامن کاتبین لگائے ہیں, تمہاری زندگی کی ساری گتی ویدی نوٹ کر رہے ہیں. زمین CCTV کیمرہ کی طرح تم کو لائیو دیکھ کر اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے, اور قیامت کے دن یہ زمین اپنا سارا خزانہ اگل دے گی. اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنا خزانہ باہر نکالے, وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اپنی ساری خبریں زمین اگل دے گی. مولا اس نے میری پشت پہ رہ کر کتنے غلط کام کیا ہے, مولا اس نے میرے سینے پہ رہ کر کہاں کہاں غلط کام کیا تھا. زمین بولے گی, فرشتوں کے رجسٹر میں نوٹ ہے, ان دونوں کو ملایا جائے گا, اور ایک ایک بات 100% صحیح نکلے گی. آخر میں حدیث پاک میں آیا, اللہ فرمائے گا بندے بتا اس میں کچھ ایسا ہے جو تو نے نہ کیا ہو میرے فرشتے نے لکھ ڈالا ہو, جو تو نے نہ کیا ہو فرشتے نے زائد لکھ ڈالا ہو. نہیں مولا, یہ سارے کرتوت میں دنیا میں کر کے آیا ہو. اس وقت رسوائی کا جو حال ہوگا, اس وقت شرمندگی کا حال ہوگا. امام غزالی کہتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے, اس لیے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے بہت لمبی رسوائی کو مول رہا ہے, تھوڑی دیر کی لذت کے لیے طویل غم پال رہا ہے. اس لیے دماغ میں خیال آئے, جب گناہ کا تصور آئے فوراً دوسری طرف خیال آئے قبر ہے, فوراً دوسری طرف خیال آئے حشر ہے, فوراً دوسری طرف خیال آئے میزان عمل ہے, فوراً دوسری طرف خیال آئے میرے اعمال تولے جانے ہیں, مجھے پل صراط کی باریکیوں سے گزرنا ہے, میرے لیے جہنم کا سامنا بھی ہے. اے اللہ میں ان ساری چیزوں سے کیسے بچ پاؤں گا. یہ خیال دل میں آئے, ہو سکتا ہے بندہ گناہ سے بچ جائے گا, ہو سکتا ہے بندہ دماغ میں لائے گا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, گناہوں سے بچ جائے گا. امام غزالی لکھتے ہیں اور داتا علی حجویری نے بھی لکھا ہے, جب بار بار گناہ کرتے وقت یہ تصور آئے گا اللہ دل صاف کرے گا, اور اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اولیاء کی جماعت میں داخلہ فرمائے.
اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہے تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنا خدمت کیے اور اس شادی کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ جن کو یہ کہا گیا کہ آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں میں لکوا ہے، اس کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ مگر جب گئے نکاح کے بعد شب اول میں دیکھا آنکھیں بھی سلامت، ہاتھ پاؤں بھی، پورا جسم تندرست اور ماشاءاللہ خوبصورتی ہے، فوراً نکل آئے۔ حضرت عبداللہ سومئی باہر کرے تھے، کہا ایسا ہی ہونے والا ہے، نکل آئیں گے۔ کہ حضور یہ تو کوئی اور عورت ہے، آپ نے جو میری بیوی کے جو بتائے تھے کہ وہ آنکھ سے معذور، پاؤں ہاتھ سے معذور، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتا ہے بس یہی تمہاری بیوی، یہی میری بیٹی ہے، انہی کے بارے میں بتایا۔ کہ حضور یہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت ہے۔ حضرت کہتے ہیں آنکھوں سے معذور کا مطلب یہ ہے اس میری شہزادی نے ابھی تک کبھی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ پاؤں اس کے لوجے ہیں، اس کا مطلب اس کا پاؤں کبھی بھی خدا کے قانون کے خلاف نہیں گیا، اللہ کی حد کے آگے نہیں بڑھا ہے۔ یہ ہاتھ اس کے لوجے ہیں، اس کا مطلب اس ہاتھ سے اس نے کبھی بھی کوئی غلط چیز کو نہ پکڑا، نہ اس ہاتھ سے غلط کام کیا، جب کیا ہے تو قرآن پاک کو پکڑا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہاتھ کا استعمال، اللہ کے دین کے لیے مولا کی رضا کے لیے پاؤں آنکھوں کا استعمال کیا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے میں نے کہا تھا جاؤ یہ تمہاری ہی بیوی ہے، اللہ اللہ اب جب ایسی بیوی ملی، اب ان دونوں کے سنگم سے جو دنیا میں بیچا پیدا ہوتا ہے، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے یاد کر رہی ہے، اللہ اللہ جو قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی ہے، جن کا مقام و منصب تو یہ ہے کہ آخری بات امام اہل سنت نے فرما دی، کہتے ہیں وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کہتا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تجھ سے در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ موجودی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلام کلے رضا کی زبان تمہاری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔